بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خاتم النبیین سیدنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ ومن تبعه بإحسان ودعا بدعوته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام اور قابل قدر شخصیات اور سامعین میں موجود ہمارے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک ہے وہ مجلس جس مجلس میں رحمت للعالمین کا تذکرہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک ہیں وہ افراد جن کا کچھ وقت ایسی سراپا رحمت شخصیت کے تذکرے کے سننے اور سنانے میں، یا ایسی شخصیت کا پیغام عام کرنے میں صرف ہو. اور مبارک ہیں وہ ذاتیں جو اس عالمی شخصیت کے پیغام کو اپنے کردار میں سمو کر رہتی دنیا تک کے لیے اس کے زندہ رکھنے کی فکر کے لیے اور اس کو من وعن باقی رکھنے کے لیے کوششوں میں خرچ ہو، صرف ہو. اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے بنائے. صبح سے اب تک آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں سنی. ان مجلسوں میں شرکت، ان مجلسوں میں کہنا سننا، یہ سب کچھ عبادت ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسی مبارک ہستی کا تذکرہ ہے جس کو صرف ایک قوم کے لیے نہیں
ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک طبقے کے لیے نہیں، بلکہ ایک عالم کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس آخری بات چیت میں جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، مجھے آپ کو ایک پیغام دینا ہے اور ایک سوال مقدر کا جواب دینا ہے، یا یوں کہیے ایک اشکال پر آپ کو مطمئن کرنا ہے۔ پیغام یہ کہ ہم لوگوں کی حیثیت اس وقت دنیا میں ہماری ذاتی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا میں حق کا کوئی متلاشی، صراط مستقیم کا طلبگار، دنیا آخرت میں سکون اور اطمینان کی زندگی کو تلاش کرنے والا کسی سے یہ سوال کرے کہ مجھے یہ امن و سکون، یہ ٹینشن فری زندگی اور اچھے کریکٹر والی زندگی اور بہت ہی پیار اور محبت والا دن گزارنا جو میرے دل کی آواز ہے، اس کو میں ڈھونڈنا چاہوں تو کہاں ملے گی؟ ہر انصاف پسند اس سے یہ کہے گا کہ یہ جو دنیا میں غلام محمد، غلام نبی، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرشید، یہ نام والے جو ہیں، ان لوگوں کے یہاں ایک ذات آئی ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انصاف والا یہی کہے گا کہ تم ان سے رابطہ کرو۔ لیکن آپ سوچئے، جب وہ شخص اس وقت کے غلام محمد، غلام نبی، غلام رسول، عبد الرشید، عبد الستار سے ملے گا اور 24 گھنٹے اس کے ساتھ گزارے گا، تو یقیناً صبح کو کہے گا صاحب میں نے کوئی فرق تو دیکھا نہیں، کرپشن تو میری پرانی زندگی میں بھی تھا، یہاں بھی تو ہے، وہ مزدور بھی کام چور تھا، یہاں بھی تو میں کام چوری دیکھتا ہوں، وہ گھر کا بڑا بھی غصے والا تھا، یہاں بھی تو میں غصہ دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں جن لوگوں کے ساتھ تھا وہاں بھی چیٹنگ تھی، یہاں بھی تو چیٹنگ ہو رہی ہے، اس سے پہلے میں دل میں دوسروں کی حسد اور جلن دیکھ رہا تھا، یہاں بھی تو وہی ہے، آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ ہم اس سے یہ کہہ کر اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ آپ جو میرے اندر دیکھ رہے ہیں یہ میری کمی ہے، خامی ہے، لیکن آپ میری کتاب کو دیکھیے۔ اس کا جواب ہوگا بھائی صاحب کتابیں تو دنیا بھر کی بھری ہوئی ہیں، میں تو کوئی نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں جا کر مجھے سکون نصیب ہو جائے، لیکن معاملہ تو مجھے ایک سا ہی لگ رہا ہے، سیم لگ رہا ہے، مجھے کہاں بھیجا گیا؟ تو ظاہر سی بات ہے ہم اس اعتراف پر مجبور ہوں گے کہ جو نمائندہ ہمیں بتایا گیا تھا شاید ہم وہ نمائندگی پوری نہیں کر پا رہے۔ مجھے کوئی فلسفہ آپ کو نہیں سنانا، مجھے کوئی تقریر آپ کو نہیں سنانی، ایک وہ فکر، ایک وہ درد جو میرے اور آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اس کو جگانے کی کوشش کرنا ہے۔
آخر کیا بات ہے کہ ہم لوگ اس نمائندگی کو پورا نہیں کر سکتے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے ہم اس کسوٹی پر پورے نہیں اتر سکتے جس کا ہمیں امین بنایا گیا ہے۔ اور میرے اور آپ کے پاس یہ امانت ہماری ذاتی چیز نہیں ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے 9 مہینے ہماری ماں ہمارا انتظار کرتی رہی کب ہم اس کے پیٹ سے اس کی گود میں آئیں؟ اس کے میکے والے سارے کے سارے منتظر رہے کہ بچہ کب آئے گا دنیا میں۔ سسرال والے سارے پوری احتیاطیں کرتے رہے، اور اس ساری تمنا کے بعد جب ہم اپنی ماں کی گود میں آئے ہم رو رہے تھے۔ پڑوس کی عورتیں ہماری ماں کو مبارکباد دیتی تھی، آپا مبارک، بہن مبارک، کتنا پیارا بچہ اللہ نے دیا، گلاب جیسا بچہ، چاند جیسی بیٹی، رولا کیوں رہی ہو؟ 9 ماہ تو انتظار کرتی رہی، 9 ماہ سب تڑپتے رہے، کیا مرحلہ ہے؟ یہ رو رہا ہے تمہاری گود میں۔ مائیں اپنے بچوں کے رونے کو برداشت نہیں کرتی، وہ تو کھانے میں لقمہ ہاتھ میں ہو وہی پلیٹ میں ہاتھ کھول دیتی ہے، لقمے کو منہ کی طرف نہیں اٹھاتی، پہلے جھانکتی ہے میرے بچے کے منہ سے چیخ کیوں نکلی، رونے کی آواز کیوں آئی، کیوں رو رہا ہے؟ دودھ نہیں تمہارے پاس؟ ہماری سیدھی سادی پیاری ماں نے جواب دیا، بہن دودھ میرے سینے میں اللہ نے گرم گرم مکمل غذا ٹیمپریچر مینٹین کر کے رکھا ہے، اسی لیے ہے، پھر کیوں نہیں دے رہی ہو اس کا حق؟ تو ہماری پیاری ماں نے کہہ دیا، دودھ میں اس کو ضرور پلاؤں گی، لیکن ابھی اس کے کان میں ایمان کی آواز نہیں دی گئی۔ بھائیو، ہمیں جسمانی غذا تب ملی جب پہلے ہمیں ایمان کی غذا دی گئی، اور وہ مرحلہ ایسا تھا، ہم مادری زبان نہیں جانتے تھے، ہم کشمیری نہیں جانتے تھے، اردو نہیں جانتے تھے، پہاڑی نہیں جانتے تھے، پنجابی نہیں جانتے تھے، گوجری نہیں جانتے تھے، انگریزی جس ماحول میں ہم پیدا ہوئے وہ زبان ہم نہیں جانتے تھے، لیکن ہماری پیاری ماں نے ہمارے کان میں عربی میں اللہ اکبر کہلوایا، تب تک ہمیں دودھ کا گھونٹ نہیں دیا۔ اور اس کے بعد ہم ابھی اپنی ماں کو نہیں پہچانتے تھے جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے، اس ماں نے ہمارے کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہلوایا۔ جب یہ عمل ہوا تب ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں، تب اس مجلس میں ہم رحمت للعالمین کا تذکرہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور پھر ہماری اس مایا کو، اس سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کے ذہن میں ہے کہ ہماری ماں نے ہمارے اس دل میں بوئے ہوئے بیج کی آبیاری کے لیے کتنی محنت کی، اور وہ جانتی تھی۔ ایک مرحلہ آیا، بچہ بخار سے تپ رہا تھا، انجیکشن لگا پھر بھی افاقہ نہیں ہوا، ٹیبلٹ لی افاقہ نہیں ہوا۔ ہماری ماں جانتی تھی کہ اب اگر اس کو سکون دینے والی کوئی چیز ہے، اب اگر اس کو آرام پہنچانے والا کوئی طریقہ ہے، اس وقت اس کی پیاری زبان سے اللہ کا نام چالو ہوا تھا۔ بہت چھوٹی اور معمولی سی بات ہے، اس نے شروع کر دیا تھا ہمیں گود میں لے کر، انجیکشن کے گزرنے کے بعد، ٹیبلٹ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اس نے گود میں لے کر شروع کر دیا تھا وہ ذکر جو میری اور آپ کی روح کی غذا تھی،
اللہ 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 اللہ. ایک دن میں کتنی بار؟ 2 سال ہم نے ماں کا دودھ پیا، ان 2 سالوں میں کتنی بار اس پودے کو سینچنے کے لیے، اس پودے کو مضبوط کرنے کے لیے. میں اس ساری تفصیل سے صرف یہ ایک احساس قلب میں پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یوں ہی اس مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں. اللہ کا ایک غیبی نظام چلا ہے اور بہت طویل نظام چلا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس مجلس میں اپنا قیمتی وقت نکال کر شریک ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، کرونا میں لوگ پریشان رہے. اللہ کی ایسی چھوٹی سی مخلوق آئی جس نے ریلوے اسٹیشنوں میں ٹرینوں کو قطار در قطار کھڑا کر دیا، ساری حرکتیں جام کر دی. بس اڈوں میں یہ بسیں ترستی تھیں، کوئی ہمیں معمولی ہلائے. ہوائی اڈوں میں یہ جہاز جو فضاؤں میں اڑان بھرتے پھرتے تھے ایسے عاجز ہو کر رہ گئے، کوئی ان کی طرف نظر اٹھانے والا نہیں تھا. لوگوں کے جواب ختم ہو گئے. وہ ملکوں کو خیر باد کہہ کر بالکل ہار کر اپنے وطنوں کو لوٹے. اچھے کاروبار متاثر ہوئے. اور یہ تو دنیاوی چیزیں تھیں. میرا اور آپ کا اللہ کے گھر تک جانا متاثر ہو گیا. دروازے بند ہو گئے اللہ کے گھروں کے. اور اتنا ہی نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عالم کی مسجدوں کا مرکز اور قبلہ بیت اللہ، اس کا دروازہ بھی بند تھا. آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی شیخ، کوئی بادشاہ، کوئی منسٹر نہیں جاتا تھا. لیکن آنکھوں نے منظر دیکھا، وارے اللہ تیری قدرت. وہ صفائی والا ایک دن گیا اور صفائی کی مشین اس کے کندھوں میں لٹکی ہوئی، اس کے ہاتھ میں وہ پائپ جس سے صفائی ہوتی ہے اس کے لیے دروازہ کھلا. کوئی تو پورے حرم میں نہیں تھا، سیدھا پہنچا کعبۃ اللہ کے پاس اپنی مشین کو لے کر. حاجی لوگ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، کسی طرح ہم میزاب رحمت پر پہنچیں، کسی طرح دروازے تک پہنچے، کسی طرح ملتزم تک پہنچے، کسی طرح حجر اسود تک پہنچے. یہ سیدھا پہنچ گیا، صفائی کر لی اور کوئی اس کے شریک نہیں تھا. اور اپنی مشین کو ایک طرف رکھ کر صفائی کر کے عطر چھڑک کر ایک دم اس نے دروازے کے سامنے نیت باندھی. تنہا دنیا کا واحد شخص، ظاہراً اس کی شکل مزدور کی، لیکن اتنا خوش قسمت، تنہا جا کے نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا اور ایک دم جا کے حجر اسود پر منہ رکھ کے بوسہ لیا. سبحان اللہ، اللہ کی شان. کائنات کو جام کر دیا، ایک مزدور کے لیے دروازہ کھول دیا. ایک ایسی مخلوق کو بیچ کر ایسے مناظر اللہ نے پیش کیے. لیکن جس ایمان والے کو معلوم تھا کہ میرے پاس وہ بچپن کی ہوئی ریہرسل موجود ہے، جب انجیکشن میرے بخار کو اتارتا نہیں تھا، ٹیبلٹ مجھے کوئی فرق پیدا نہیں کر پاتی تھی، اس وقت اللہ کا ذکر میری ماں مجھے گود میں لے کر کراتی تھی، تو میں سارے فکروں سے آزاد ہو کر میٹھی نیند میں چلا جاتا تھا. ان لوگوں نے اس وقت میں بھی اس ہتھیار کو آزمایا، کام لیا، اور لوگوں نے تو اس کو وظیفہ زندگی بتایا. میں یہ ساری بات آپ کے سامنے اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہم لوگوں سے کوئی چوک ہو رہی ہے، کوئی مایا، کوئی سرمایہ ہمارے پاس ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. اگر آج کی اس مجلس میں، آج کی اس کانفرنس میں انجمن اصلاح المسلمین جموں والوں کے اتنے سارے انتظام کے بعد
اور آج تو انہوں نے آپ کو یکسوئی حاصل کرنے کے لیے جموں کے مکہ مسجد کے صحن میں جمع کر لیا۔ میں عرض کر رہا تھا ابھی مجید صاحب سے کہ ہم تو عیدگاہ میں جمع ہوتے تھے، وہاں بھی ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے، گاڑیوں کا زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا تھا، وہاں بھی ہم یکسوئی سے سنتے تھے۔ جگہ نہ بدلیے، وہ اتحاد کی علامت ہے، اس کو قائم رکھیے۔ جب ایسی جگہ میں آج ہم جمع ہیں تو ہم اس فکر کو اگر لے کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انجمن اصلاح المسلمین کی آج کی یہ محنت انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ ہم دل پر ایک فکر لے کر جائیں کہ ہمارے ذمے جو نمائندگی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے بعد، یہ امت ختم نبوت کی امت ہے اور ہم میں سے ہر ایک فرد خیر امت کا فرد ہے اور ہر ایک ہم میں سے جواب دہ ہے۔ آپ خوشی سے اسٹیڈیم میں جائیں، لیکن رول کال ہوتے ہی ہمارا جوان اپنے کیپٹن سے کہہ دے صاحب میں غلام محمد ہوں، میرے پاس پابندیاں ہیں، میں اپنے گھٹنے کو نہیں کھول سکتا، ہمارے مردوں کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یہ وہاں اسی نمائندگی کے ساتھ جائے۔ اسٹیڈیم میں جانا آپ کے لیے ممنوع نہیں۔ آپ دفتر میں گئے، آپ وہاں دنیا والوں کے ٹیبل پر فائل آ رہے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں لاکھ روپے کی تنخواہ کے بعد حرام کے کسی نوٹ کی، لیکن یہ نمائندہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرے گا۔ یہ تاجر ہے دنیا میں دکان پر بیٹھا ہوا، یہ جب سودا دیتا ہے اس کے ذہن میں ہے، گونجتی ہے آواز من غشنا فلیس منا، میرے حبیب نے میرے بارے میں کہہ دیا ہے جو دھوکہ دے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن امت میں نہیں ہو سکتا، اس امت کا فرد نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دنیا کے لوگ سڑکوں میں چلتے ہیں لیکن اس امت کا فرد، اس کی آنکھیں امت کی نمائندہ ہیں، یہ اینی ہاؤ نہیں دیکھ سکتی۔ ان کے یہاں تو غض بصر کا حکم ہے، اس کی نگاہ اینی ہاؤ ہر شخص کو نہیں دیکھے گی، اس کے لیے قانون ہے، اس کی آنکھوں میں بھی حلال و حرام ہے، اس کی زبان میں بھی حلال و حرام ہے، اس کے کھانے پینے میں بھی حلال و حرام ہے۔ یہ جائے امریکہ، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، یہ کہیں بھی جائے، لیکن اس کو معلوم ہے میری زبان میں دو جملے ہیں جس کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں پابند ہوں، مجھے پورے عالم میں جہاں بھی پہنچوں گا میرے ساتھ کچھ پابندیاں ہیں، میں ان پابندیوں کو توڑ کر نہیں جا سکتا، میں ان پابندیوں کو حد سے گزر کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے بھائیوں، دنیا والے دوڑتے ہیں مال کے پیچھے، یقیناً مال کی دوڑ ہے، دنیا والے دوڑتے ہیں عزت کے پیچھے، یقیناً مال عزت کی ضرورت ہے، دنیا والے دوڑتے ہیں عہدوں کے پیچھے، یقیناً ہم سب کو عہدوں کی ضرورت ہے، لیکن سیرت کے واقعے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس مختصر ٹائم میں آپ کو سنا دیتا ہوں، صرف یاد دہانی اشارہ کرتا ہوں۔ وہ منظر یاد کیجئے جب دیہات کی عورتیں مکہ پہنچی تھی اور وہ بچے تلاش کر رہی تھی، ہر دروازے پر جا رہی تھی کہ ہمیں بچہ چاہیے، ہم ان کو دودھ پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور اس یتیم کے دروازے پر مائیں پہنچتی تھیں، جب سنتی تھی یتیم ہے تو ہر ایک سر جھکا کر چپکے سے واپس نکلتی تھی کہ دنیا کا مال یہاں ملنے والا نہیں ہے، عزت اس گھر میں ملنے والی نہیں ہے، عہدے کا تو یہاں نام و نشان نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے واقعہ، آخر میں جب حلیمہ آئی ہیں اور حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا ہے کہ ہماری اونٹنی دبلی پتلی، کسی نے ہم کو اونٹنی دیکھ کر دیا نہیں، سوچا یہ اپنی اونٹنی کو نہیں پال سکتی، بچے کو کہاں پالے گی،
اس کے پاس تو اونٹنی کو کھلانے کے لیے غذا نہیں، بچے کو کہاں سے غذا لا کر دے گی، اور یہ خود ایسی کمزور مریل ہے تو بچے کو کیا پرورش کرے گی۔ آخر دونوں نے مشورہ کیا خالی ہاتھ جانا ٹھیک نہیں۔ آپ لوگوں کو یہ واقعہ یاد ہے، آپ لوگ سن چکے ہیں اس واقعے کو۔ آخر دونوں نے مشورہ کر کے جب یتیم کو لیا ہے، حضرت آمنہ سے وصول کیا ہے، آسمان دیکھ رہا تھا، ہوائیں اس منظر کو دیکھ رہی تھی، مکے کی سرزمین میں یہ چیز واقع ہو رہی تھی۔ کس ٹوٹے دل سے حلیمہ نے اس بچے کو گود لیا، کس ٹوٹے دل سے آمنہ نے یتیم کو سپرد کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کی سیرت کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، آپ کی سیرت تو قیامت کی صبح تک کے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ آپ خود جانتے ہیں اس یتیم کو گود لیتے ہی حلیمہ کی قسمت بنی یا بگڑی، حلیمہ پر بوجھ پڑا یا حلیمہ کا بوجھ ہلکا ہوا، حلیمہ کا گھر ترقی کی طرف گیا یا تنزل کی طرف گیا، حلیمہ کا قبیلہ چمکا یا نہیں چمکا۔ اگر عزت کو دیکھو گے بھائیو، حلیمہ کے ساتھ جتنی عورتیں تھیں جنہوں نے بڑے بڑے بچے لیے، آج دنیا میں ان کا نام جاننے والا کوئی نہیں، نام لینا تو دور کی بات ہے، لیکن حلیمہ سعدیہ کا نام آتے ہی دنیا والوں کے دل محبت سے بھر جاتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس ٹائم کو جب قیامت قائم ہوگی، تمام امتیں موجود ہوئیں گی، میں اور آپ حاضر ہوں، اور ابھی حساب میں دنیا پریشان ہو، اچانک آواز آئے سامنے حلیمہ جا رہی ہے، کون سے ایمان والے کا دل ہوگا جو نہیں تڑپے گا کہ بہت سنا ہے مائی حلیمہ کا نام، ایک نظر اٹھا کے میں آج اس کو دیکھوں، کون سی تھی وہ خوش نصیب عورت، اس سے بڑی عزت کیا چاہیے۔ اور وہ برکتیں جو حلیمہ کے محمد کو گود میں لینے پر ملی ہیں، آپ خود جانتے ہیں، مجھے نہیں سنانا ہے۔ وہ مریل اونٹنی، اس کی رفتار، وہ تو سیرت کو کھول پر پڑھیے، قافلے والوں کو شک ہوا حلیمہ کا کسی حکیم سے ملاقات کا معاملہ ہوا ہے، جو اس نے کوئی ایسی گھاس دکھائی ہے جو اس کو چرنے کے لیے ڈال رہی ہے ہر پڑاؤ پر، اور اپنی اونٹنیوں کو ادھر دھکیلنے لگے، حالانکہ وہ باولے نہیں جانتے تھے کہ یہ تو گھاس کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، اب اس اونٹنی پر حلیمہ سوار نہیں ہے بلکہ حلیمہ کی گود میں اس اونٹنی پر دو جہاں کا سردار سوار ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں، یہ افسانے نہیں ہیں کہ حلیمہ کا اونٹ سب سے آگے قافلے میں اب چل رہا ہے، اور پھر قبیلہ بنو سعد میں جو رحمتیں اور برکتیں پہنچی ہیں وہ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ آپ کی سیرت کہانیاں نہیں ہیں، آپ کی سیرت قیامت کی صبح تک کے لیے اسوہ حسنہ نمونہ ہے، اور میں ساری اس کہانی کو صرف اس لیے دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آج کے اس جلسے میں ہم یہ نیت لے کر اٹھیں، لاکھ جتن کیے میں نے ڈگری کر کر کے ٹھوکریں کھاتا رہا، لاکھ جتن کیے میں نے اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنے کے لیے، کوئی سرا سدھر نہیں رہا ہے، لاکھ جتن کیے میں نے دنیاوی عہدوں کے پیچھے، لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے۔ ایک دفعہ صدق دل سے اخلاص کے ساتھ سودا کر کے دیکھے کہ اس یتیم کے دین کو، جس کو آج دنیا نے یتیم کر دیا ہے، ایمان والوں نے یتیم کر دیا ہے، ہر چیز کے لیے گھر میں جگہ ہے، لیکن یتیم کے دین کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہے، یتیم کے دین کے لیے ہماری ذاتوں کے اندر جگہ نہیں ہے، یتیم کے دین کے لیے ہماری بچیوں کے اندر جگہ نہیں ہے۔ یہ پیاری فاطمہ جو ہمارے گھر میں ہے، یہ پیاری عائشہ جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ پیارا عبداللہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو یتیم کے جوانوں کا نمونہ تو بنانے کا ارادہ لے کر اس جلسے سے میرے بھائیوں اٹھو، اور اس دین کو جس طرح حلیمہ نے یتیم کو اپنے سینے سے لگایا، اسی طرح آج اس کانفرنس میں یہ ارادہ دل میں جما کر
فرضی ارادہ نہیں، دل میں ارادہ جما کر دیکھ کر اٹھو، پھر اللہ کے دربار میں دیکھو اللہ سے کون سا دروازہ نہیں کھلتا۔ ہمارا قرآن اور حدیث پر یقین ہے، ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر جو آپ نے بیان فرمائے ہیں ان پر ایمان ہے۔ تھوڑا سا دلوں پر گرد پڑ گیا ہے، اس دائیں بائیں کے ماحول نے حرام کو خراب کر دیا۔ ماحول کا اثر بالکل ایسا ہے جیسے موسم کا اثر ہے، گرمی آتی ہے تو وزیر اعظم صاحب کو بھی لگتی ہے، صدر کو بھی لگتی ہے، چپراسی کو بھی لگتی ہے، مزدور کو بھی لگتی ہے، مسجد کے امام کو محراب کے اندر بھی لگتی ہے۔ وہی بچتا ہے جو گرمی سے بچنے کا ماحول اپنے لیے پیدا کر دے، پنکھے کا انتظام کرے، اے سی کا انتظام کرے۔ سردی آتی ہے اسی طرح ہر ایک کو متاثر کرتی ہے، وہی بچتا ہے جو سردی سے بچنے کا انتظام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے ماحول ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ماحول برپا کیا اور ایک ایک فرد پر محنت کر کے اس ماحول کو برپا کیا، اور کوئی فلسفہ بیان نہیں کیا، بہت سیدھا سادہ جملہ کہہ دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہ لا الہ الا اللہ تو ہمیں ملا ماں کے دودھ سے پہلے، لیکن دیکھنا ہے ہم اس لا الہ الا اللہ کے ماحول کو اپنی ذات کے اندر، اپنے گھر کے اندر برپا کر سکے یا نہیں، اپنے محلے کے اندر برپا کر سکے یا نہیں۔ آج اس وقت اس جلسے میں یہ نیت کر لو میرے بھائیوں کہ ہم اپنی حد تک اس ماحول کو اپنی ذات کے اندر، آج اپنی فیملی کے اندر، اپنے گھر کے اندر برپا کرنے کی کوشش کریں گے، پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہے یا نہیں۔ اب اس پر ایک سوال ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو کہا سوال، اس کا مجھے جواب آپ کو سنانا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں گنہگار ہوں، میں کچھ کر نہیں پاتا، بھائی میں کمزور ہوں، میرے اندر سستی ہے، میرے اندر پورا علم نہیں ہے، میرے قرآن و حدیث کو زیادہ پڑھا نہیں ہے، میں نے ابھی کچھ کیا نہیں ہے، میں اعمال کے اعتبار سے کمزور ہوں، روحانیت کے اعتبار سے کمزور ہوں، علم کے اعتبار سے کمزور ہوں۔ اس کے لیے میں آپ کو سیرت کا دوسرا واقعہ سناتا ہوں اور اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ کو یاد ہے جب مکہ سے ہجرت کے وقت چلے ہیں، وہ منظر آپ کے سامنے ہے۔ پہلے دنیا نے لالچ دیے، وہ واقعہ یاد ہے جب ابو طالب سے کہا سارے لوگوں نے کہ اپنے بھتیجے کو سنبھالو، مال سب سے زیادہ دیا جائے گا، لڑکی سب سے اچھی دی جائے گی اور عہدہ انہی کا ہوگا۔ اور چچا جان نے جب یہ بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ جانتے تھا، چچا جان اگر میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب دیا جائے اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب ہو، لیکن میں یہ کام اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتا ہوں، میں اس سے باز نہیں آ سکتا۔ لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنا میرا فرض منصبی ہے۔ جب دنیا والے لالچ دینے سے فارغ ہو جاتے ہیں اور کام نہیں چلتا، تب ترغیب ہوتی ہے، تب دھمکیاں آتی ہیں، تب ڈرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ واقعہ ہوا جو مشورہ ہوا کہ قتل کر دیا جائے اور مکان کا گھیراؤ ہوا، آپ جانتے ہیں ظاہری اسباب سب خلاف تھے۔ میرے بھائیوں، کس کو ہجرت کا واقعہ یاد نہیں؟ عقل کہتی ہے، اللہ کو معلوم ہے مکان کا گھیراؤ ہونا ہے تو پہلے ہی پیغمبر سے کہہ دو اس مکان میں مت رہو، لیکن حکم نہیں آیا مکان سے نکلو۔ آپ جانتے ہیں مکان کے اندر موجود تھے، اس کے بعد حکم ہوتا احتیاط کا تقاضا یہ ہے نکلو تو چپ چاپ نکلو، لیکن کہا گیا سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلو۔ پھر کہا جاتا بہت احتیاط کرو، لیکن حکم ہوا مٹی کی مٹھی اٹھاؤ اور ان کی طرف پھینکو۔ عقل کہے گی بھائی اس سے تو جو سویا ہوگا وہ جاگ جائے گا، کسی کو اونگ آ گئی ہوگی وہ اونگ سے نکل آئے گا، یہ تو تمہارے لیے خطرہ ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ نظام غیب سے چلتا ہے،
نظام غیب سے چلتا ہے، ظاہری اسباب اس وقت کام نہیں کرتے، حکم خداوندی کام کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جب ساری امانتوں کو حوالے کر کے فارغ ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امین بنایا اور بتایا کہ یہی لوگ جو گھیرا کیے ہوئے ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، علی پہلے ان کو سپرد کرنا، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے بعد میں پوچھا تھا، علی کیا نیند آئی ہوگی جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، چاروں طرف گھیرا ہے اور آپ کو وہاں چھوڑا ہے، بڑا دل تڑپا ہوگا، کیسے رات گزاروں؟ حضرت علی کا جواب ہے، واللہ ایسی میٹھی نیند کبھی نہیں سویا جیسی اس رات اس مکان میں سویا۔ جب پوچھا گیا کیسے ایسی نیند آئی تو کہا کہ حضور نے جاتے وقت کہا تھا، علی تمام امانتیں سپرد کر کے آنا، انشاءاللہ میری تمہاری ملاقات اب مدینہ میں ہوگی، چونکہ آپ کی مبارک زبان سے نکلا تھا مدینہ میں ملاقات ہوگی، میرے دل میں گواہی دی کہ مدینہ پہنچنے تک کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ایمان ہو تو ہمارا اس شان کا ہو، یہ دولت آپ کے دل میں ہے میرے بھائیوں۔ کہاں دنیا کو دیکھ رہے ہو، کہاں دائیں بائیں آپ مشغول ہو گئے، کس مایا سے، کس دولت سے آپ صرف نظر کیے ہوئے ہو؟ یہ چیز آپ کے پاس موجود ہے، اس تار کو ذرا چھیڑ کر تو دیکھو، اس بیٹری میں ذرا ٹچ کر کے دیکھو، آپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، دنیا میں جو حالات گزر رہے ہیں، ہمارے پیغمبر نے ابواب الملاحم میں اور باب اشراط الساعہ میں ان تمام حالات کو تفصیل سے بیان کیا ہے، چونکہ مسلمان اس کو پڑھتے نہیں۔ یہ جو کچھ عالم میں ہو رہا ہے اس کی پیشین گوئی حدیثوں میں موجود ہے کہ اب یہ ہوگا پھر یہ ہوگا۔ جن حالات سے دنیا گزر رہی ہے، جن لوگوں کی نظر علم پر ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ حالات پہلے سے مذکور ہیں وہاں کتابوں میں، ان کا ایمان اور بڑھ رہا ہے۔ لیکن میرا نقطہ تھا جب اس وقت یہاں سے نکلے ہیں اور پہنچے ہیں اس غار میں، یاد آ گیا آپ کو واقعہ، غار میں دو بادشاہ بیٹھے ہیں، ایک ہے پیغمبروں کا بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا اس امت کا بادشاہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پروٹوکول کا تقاضا کیا تھا؟ مسئلہ سیکیورٹی کا تھا۔ اللہ کہتے ملائکہ کے بادشاہ سے، اندر دو بادشاہ بیٹھے ہیں غار میں، جبریل ملائکہ کے بادشاہ ہو، چلو سیکیورٹی کو سنبھالو۔ جبریل کا جواب کیا ہوتا؟ اللہ کہاں میری اتنی قسمت، میرا نام حضور کے گیٹ کیپر میں لکھا جائے، میرا تو مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ میکائیل کو لاؤں، اسرائیل کو لاؤں، ان کو گیٹ پر رکھوں؟ اللہ نے کہا نہیں، نہ جبرائیل کی ضرورت ہے، نہ میکائیل کی ضرورت ہے، نہ اسرائیل کی ضرورت ہے، کسی طاقتور فرشتے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کو کہتے، وہ تو جان چھڑکتے تھے، پھر کیا ہوا؟ جنگل کے جانوروں کو ہی لانا تھا تو کنگ آف جنگل تو لائن تھا، شیر کو کہتے شیر آجا، اندر بادشاہ بیٹھے ہیں، تم جنگل کے جانوروں کے بادشاہ ہو، سیکیورٹی کو سنبھالو۔ لیکن شیر کیا جواب کیا ہوتا؟ اللہ میرا اتنا اچھا مقدر، میرا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربانوں میں لکھا جائے گا، یہ تو میرا سٹار بڑھ جائے گا۔ لیکن میرے اور آپ کے کوسچن کا جواب اللہ کو قیامت کی صبح تک کے لیے موجود رکھنا تھا کہ 15ویں صدی میں آنے والا کمزور عمل والا انسان اگر ارادہ کرے گا، اس کے لیے نمونہ رکھوں گا، ہمت نہیں ہارنا، اللہ تم سے کام لے سکتا ہے، تم ارادہ تو کرو۔ اس لیے کس کو لائے ڈیوٹی؟ شیر کے بدلے ڈیوٹی کے لیے لائے مکڑی کو، کون سی ذرا سی مخلوق، اور کہہ دیا مکڑی خود تجھے نہیں رہنا، اپنا گھر بنا دے۔ قرآن پاک نے خود کہا، اور سورت کا نام ہی عنکبوت رکھا گیا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔
گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے. چھوٹا بچہ گھاس کا تنکا لے کر جائے تو اس گھر کو تہس نہس کر دے، لیکن اللہ کو میرے اور آپ کے لیے ایک جواب باقی رکھنا تھا کہ میرے بندو ہمت نہیں ہارنا، تم گنہگار صحیح، تم کمزور صحیح، تمہارے عمل میں کوتاہی صحیح، ارادہ کر کے تو دیکھو. پھر آپ جانتے ہیں مکڑی کے جالے نے وہ کام کیا، ان دو بادشاہوں کی حفاظت کا یہ گھر ذریعہ بنا، کیونکہ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، اسباب نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اس وقت کے اس آخری جملے میں میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، پست ہمت مت ہوجئے، اپنے کمزور اعمال کو دیکھ کر میدان کو مت چھوڑیے، اپنی سستی کاہلوں کو دیکھ کر کمزور نہ بنیے. آپ کے پاس ایمان کی عظیم دولت ہے. آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہیں، اور انہوں نے جو دو جملے کہے ہیں، ایک یہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور انسانوں سے زیادہ محبت میری تمہارے دلوں میں ہو، اور دوسرا جملہ یہ کہہ دیا حتیٰ یکون ہواہ تبع لما جیت بہ، کہ دل کا جذبہ بھی اس کے تابع ہو جو لے کر آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اپنی ترجیحات کو بدلیے، ضرورت کو ضرورت سمجھیے، مکان کی ضرورت کی حد تک رہے، عہدے کی ضرورت کی حد تک رہے، دنیا کے مال کی ضرورت کی حد تک رہے. آپ کو کوئی نمائندگی کرنی ہے اور وہ پورے عالم کو دکھانا ہے، اور عالم کو یہاں سے محبت پیش کرنی ہے. کوئی پتھر پھینکے، ہمیں پھول پھینکنا ہے. آج تو آپ نے ابھی مجید صاحب نے پھول پھینکوائے بار، ماشاءاللہ خوشی ہوئی. آپ کو عالم کو پھول دینا ہے، اور اسی ترتیب پر دینا ہے جس ترتیب پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی مکہ کے وقت دیا ہے. جنگ کی حالت میں انہوں نے ہم کو بتایا، حالت جنگ میں تم کسی کا درخت نہیں کاٹ سکتے، حالت جنگ میں جو کسی مذہبی عبادت گاہ میں اندر بیٹھا ہو اس کو تم چھیڑ نہیں سکتے، حالت جنگ میں تم بچوں کا خیال کرو گے، حالت جنگ میں تم عورتوں کا خیال کرو گے. دنیا والے کچھ کرتے رہیں، وہ جانے، ان کو بھی خدا کو جواب دینا ہوگا. میں اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ان کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر ہمارا غصہ ان کی تعلیم کے تابع ہوگا، ہمارا پیار ان کی تعلیم کے تابع ہوگا، ہماری رواداری ان کی تعلیم کے مطابق ہوگی، ہمارا آپس میں محبتوں کو بانٹنا ان کے ارشادات کے مطابق ہوگا، اپنے ذہن کی پیداوار نہیں. اس قیمتی اور مبارک مجمع میں نے یہ دو نکتے آپ کے سامنے رکھے. اللہ کرے آپ کے ذہن میں دونوں نکتے آئے ہوں، اور ہم لوگوں میں سے اگر ہم سب کو اللہ توفیق دے ہم اس جذبے کے ساتھ یہاں سے نکلے تو میں سمجھوں گا کہ ہماری یہ محنت کامیاب ہوگی. اللہ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی نمائندہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گھڑی کس کی تھی؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں، آپ جانتے ہیں یا اللہ ہم نے بہت چاہا زندگی میں کہ نیک صالح بن کر رہیں،
آپ ہمارے نامہ اعمال کو کھولیں۔ اللہ بہت بار ہم نے نیک بننے کا ارادہ کیا، بہت بار ہم نے غلطیوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ اللہ ہم آپ کے باغی بندے نہیں ہیں، باغی ہوتے تو یہ ارادہ ہی کہاں کرتے، لیکن اللہ ہم چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ کی مخلوق شیطان ہمیں پچھاڑ دیتا ہے۔ ہمارے مالک، ہمارا نفس ہم پر غالب آتا ہے۔ اے ہمارے پیارے آقا، ہماری بری عادتیں ہم پر چڑھ جاتی ہیں۔ اللہ ہم نے آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی یہ مجلس ہے، کتنے بوڑھے، کتنے بچے، کتنے جوان جو اپنے دلوں کو کھول کر آپ کے سامنے اس وقت ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی طرف اپنی رحمت کو متوجہ فرمائیے۔ آپ کے پاس رحمت کا بڑا سمندر ہے، اس چھوٹی سی جماعت کے لیے آپ کے رحمت کا ایک قطرہ کافی ہے۔ اے مولا، بہا دیجئے اپنی رحمت، بہا دیجئے اپنی رحمت کا قطرہ، ہمیں اپنے مقبولین میں شامل فرما۔ اللہ جب آپ نے مکڑی جیسے جانور سے اپنے دین کا کام لیا، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اور ایمان والے آپ کے بندے ہیں، اللہ صلاحیتوں والے بندے ہیں، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اپنے دین کی حفاظت کا کام لے لے، ہمارے لیے آسان بنا دے۔ ہم آپ کے پیارے حبیب کے نمائندہ بن کر دنیا میں جئیں، جب تک ہم دنیا میں رہیں اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، قرب قیامت کے فتنوں میں ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے خادموں میں شامل فرما، ہماری اولادوں کو شامل فرما، ہماری ماؤں بہنوں کو شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں امن و امان کی ہوائیں چلا دے، انسانیت کو اپنی طرف ہدایت کی توفیق عطا فرما اور رحمت للعالمین کے دین کو سمجھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اہل باطل کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جس باطل کے مقدر میں آپ نے ہدایت نہیں رکھی ہے ان کے شرور و فتن کو انہی کی طرف لوٹا دے اور ایمان والوں کو ان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بہت امیدوں کے ساتھ، توقعات کے ساتھ ان جلسوں میں آتے ہیں، یا اللہ اپنی حاجات کو لے کر یا اللہ رحمت کا قلم اپنے دست مبارک میں لے لے اور تمام کی حاجات کو پورے کرنے کا فیصلہ لکھ دے، تمام کے اٹکے ہوئے مسائل کو حل فرما دے۔ بچیوں کی جن کی شادیاں اٹکی ہوئی ہیں ان کے لیے غیب سے دروازے کھول دے، اولادوں کے لیے جو ترس رہے ہیں اللہ اپنے خزانے سے اولادیں نصیب کر دے۔ یا اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کو بوڑھے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا دے۔ اللہ ہم میں سے جن جن کے مقدر میں آپ نے بڑھاپا لکھا ہے، ہمارا سوال ہے بڑھاپے میں یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، بڑھاپے کی زندگی کو آسان بنانا، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ یا اللہ جو کچھ مانگا گیا اس کو قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس کو قبول فرما۔ آپ نے بہت کچھ بغیر مانگے عطا فرمایا ہے، آئندہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔